ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دین اسلام کی بلندی کے لیے کام کیا۔ جی ہاں دوستو، آج بات کریں گے مولانا عبدالرشید داؤدی کی زندگی کے بارے میں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، جنہیں ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں داؤدی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، کا اصل نام عبدالرشید شیخ ہے۔ 11 نومبر 1979 کو داؤدی صاحب کی پیدائش ضلع کلگام کے بڈرو یاری پورہ علاقے میں ایک باوقار اور مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ والد صاحب عبدالرحمان شیخ اور والدہ حنیفہ بانو کے مذہبی رجحان نے ان میں بچپن سے ہی روحانی اور مذہبی نشوونما پیدا کیا۔ ان کے والد نے انہیں قرآن کی بنیادی باتیں اور اصول سکھا کر داؤدی صاحب کے پہلے استاد کا رول ادا کیا۔ سال 1984 میں ابتدائی تعلیم کے لیے داؤدی صاحب کو بڈرو یاری پورہ کے ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کیا گیا، جہاں سے انہوں نے 8ویں کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول یاری پورہ میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں داؤدی صاحب نے سال 1994 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ چونکہ داؤدی صاحب کا آبائی گھر تقوی، اسلامی تبلیغ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جانا جاتا تھا، اس لیے داؤدی صاحب کے اندر بھی دھیرے دھیرے بے پناہ روحانی ترقی ہوئی۔ اسی سلسلے میں داؤدی صاحب کو ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کے جنوبی کشمیر کے اس وقت کے سب سے بڑے اسلامی انسٹیٹیوٹ ادارہ تحقیقات اسلامی میں سال 1994 عیسوی میں ہی دینی تعلیم کے لیے داخل کیا گیا۔ شہید امت ڈاکٹر قاضی نثار صاحب علیہ رحمہ ہیں، ان سے میری پہلی ملاقات 1994 مارچ میں ہوئی ہے۔ جو میرے داخلے کا سال ہے، اسی سال میں نے ادارے تحقیقات میں داخلہ بھی لیا ہے۔ یہاں سے انہیں سال 1999 میں مولوی کی ڈگری سے نوازا گیا۔ اس کے بعد داؤدی صاحب نے مفتی اسد اللہ مصباحی کی قابل رہنمائی میں مولوی عالم فاضل اور اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز ڈگری بھی حاصل کی۔ بعد میں داؤدی صاحب کے علم اور تجربے سے متاثر ہو کر ادارے تحقیقات اسلامی نے انہیں ادارے میں ٹیچر مقرر کیا، جہاں انہوں نے 3 سال تک بچوں کو پڑھایا۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اس وقت کشمیر میں سیاسی ہنگامے اہم تھے، خاص کر شہید امت ڈاکٹر قاضی نثار احمد کی شہادت سے اہل سنت کا فرقہ یہاں درہم برہم پڑا تھا۔ ڈاکٹر نثار کی شہادت کے بعد پورا فرقہ اہل سنت مایوسی کا شکار تھا، اور ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خالی پن اور نقصان کی بھرپائی کرنا نہ صرف مشکل بلکہ قریباً ناممکن ہی تھا۔ لیکن تمام ہنگاموں اور رکاوٹوں کے باوجود داؤدی صاحب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس معاشرے کو پھر سے اسلام کے جذبے اور اہل سنت کی فکر سے وابستہ رکھنے کے لیے علم کی مشعل لے کر آگے بڑھے اور ڈاکٹر نثار کی شروع کردہ مذہبی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس طرح سے داؤدی صاحب اس تکلیف کے وقت میں کشمیریوں، خاص کر اہل سنت کے علمبردار بن گئے۔ یہ سلسلہ دینی کانفرنسوں اور سیمیناروں کے انعقاد سے شروع ہوا، جس میں داؤدی صاحب نے اسلام، اولیاؤں اور رشیوں کی تعلیمات عام کی۔ داؤدی صاحب بہت ہی کم عرصے میں وادی میں معروف و مشہور ہوئے۔ اس کے بنیادی وجوہات میں داؤدی صاحب کی لگن اور محنت کے علاوہ ان کی دل چھو لینے والی سریلی آواز تھی، جس کے باعث ان کو داؤدی کا خطاب بھی ملا، اور آگے وہ اسی نام سے بے حد مشہور ہوئے۔ داؤدی صاحب کی اہلیہ کا نام جمیلہ اختر ہے، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ معاشرے کی بڑھتی برائیوں پہ روک تھام لگانے اور دینی جذبے کو قائم رکھنے کے لیے داؤدی صاحب نے اپنے ساتھیوں سے مل کے ایک انقلاب پیدا کرنے والا فیصلہ لیا۔ یہ بات سال 2005 کی ہے، جب داؤدی صاحب نے اننت ناگ کے کہری بل علاقے میں منعقدہ ایک دینی اجتماع کے دوران ایک بڑی تحریک کا اعلان کیا۔ یہ تحریک تھی تحریک صوت الاولیاء۔ اس تحریک نے شروعات کی ایک چھوٹے مدرسے سے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ٹائم میں ہی یہ جموں و کشمیر کی سب سے بڑی تحریک بن گئی۔ داؤدی صاحب کا اس تحریک بنانے کا جو اولین مقصد تھا، وہ تھا امت مسلمہ کو حب نبی سے روشناس کروانا اور ایک جھنڈے تلے اتفاق کے ساتھ دینی سرگرمیوں کو عام کرنا۔ دوستو، اگر آپ تحریک صوت الاولیاء کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنایا ہے۔ ویڈیو کی لنک
डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी हुई है। दाऊदी साहब ने वादी कश्मीर के कोने कोने में मसाजिद और मदारिस बनाकर औलियाउल्लाह के पैगाम को आम करने की भरपूर कोशिश की। उनके तबलीगों में खुसूसी तवज्जो औलिया किराम और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत और तालीमात पे होता है। दाऊदी साहब खुद ऋषि और कादरी सिलसिले के एक कट्टर पैरोकार और अपने रहनुमा उस्ताद सूफी निजामुद्दीन से वाबस्ता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से उनको एक अलग ही लगाव है और आला हजरत के एक बड़े पैरोकार होने की हैसियत से उनके नक्शे कदम पे ही उनके अक्सर उसूलों की बुनियाद है। दाऊदी साहब ने तकरीबन वादी कश्मीर के हर कोने में तबलीगी फराइज अंजाम दिए हैं, लेकिन अनंतनाग के काबा मर्ग दरगाह में मुबल्लिग की हैसियत से तकरीबन हर जुमा इन्होंने तबलीग किया है। इसके अलावा दाऊदी साहब ने कई कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। साल 2011 में हिंदुस्तान के मारूफ आलिम मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी ने दाऊदी साहब को फातिह कश्मीर के खिताब से नवाजा। इसी तरह साल 2017 में उन्हें फखरे अहले सुन्नत का खिताब मिला। 1 नवंबर 2018 दाऊदी साहब को अहमद रजा मूवमेंट बेंगलोर की तरफ से इमाम रजा अवार्ड से नवाजा गया। साल 2020 में पाकिस्तान के एक मारूफ शख्सियत और दावत इस्लामी के बानी इलियास अत्तार कादरी साहब ने इन्हें मोहसिन अहले सुन्नत के लक़ब से नवाजा। दोस्तों, दाऊदी साहब के लाखों चाहने वाले और पैरोकार है जो इनके नाम पे जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो वादी कश्मीर में एक बड़ी हस्ती है, पर कश्मीर का गैर यकीनी और दरहम बरहम सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए इस बात को भी जहन में रखना जरूरी है कि उनके लिए उनका काम और इस काम में शोहरत पाना कभी आसान नहीं रहा है। मुखालिफों ने हमेशा इनकी तहरीक और काम में बड़ी बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि इन पे और इनके मुहिब्बों पे बॉम्ब और गोलियों से भी हमले किए। इन हमलों में जो एक काबिले जिक्र हमला है वो है तहा पुलवामा का, जहाँ 5 बेकसूर लोगों की जान चली गई। अगरचे इस हमले में दाऊदी साहब मौजूदाती तौर पे बचे, लेकिन इससे उनकी हिम्मत में मजीद इजाफा हुआ। वो नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। सितंबर 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ के नौजवानों को उकसाने और अवाम में इंतशार फैलाने के इल्जाम में पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत दाऊदी साहब को गिरफ्तार कर लिया और पूरे 1 साल तक जेल में बंद रखा। लेकिन दाऊदी साहब ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी हिरासत को गैर कानूनी बताकर इसका चैलेंज किया। आखिरकार सितंबर 2023 को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय दर ने दाऊदी साहब के हक में फैसला सुनाया और उनकी हिरासत को नाकिस ठहरा के उन्हें बाइज्जत रिहा किया। दोस्तों, इतनी सारी रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद भी दाऊदी साहब कभी कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा बेझिझक इस्लाम के बुनियादी उसूलों को फैलाने की भरपूर कोशिश की। आखिर में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की हिफाजत फरमाए और इन्हें बेहतरीन नेमतों से नवाजे।